السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بن الشر خیر مردد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 28 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 26 کی تفسیر کر رہے تھے۔ ابھی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر جاری تھی۔ آج کا لیسن مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 26 سے سٹارٹ کریں گے، جز 2۔ جیسا کہ لیسن بہت اہم چل رہا ہے تو اسی کے پیش نظر لیسن بہت کم دیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ رک کر غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں ان آیہ مبارکہ کی روشنی میں، کیونکہ تفسیر کا لیسن پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بار بار آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ صرف تفسیر کے لیسن پہ ہی فوکس نہ کیا کریں بلکہ عربی ٹیکسٹ بھی بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ کچھ بہنوں کا لیسن بہت ہی زیادہ عربی ٹیکسٹ میں مسٹیک ہوتی ہیں، جیسا کہ ابویکم کو آپ میں سے کوئی ایدین پڑھ رہے تھے، تو اس طرح کی مسٹیک ہونا تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہاں بیٹھ کے لیسن پڑھتے ہیں جو کہ بہت کم روشنی ہوتی ہے یا کیا وجہ ہے۔ تو بار بار آپ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ کلام اللہ ہے، حق رکھتا ہے کہ بہت خوبصورت انداز سے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھا جائے، کم سے کم اتنی بڑی بڑی مسٹیکس نہ ہوں جو کہ انسان تخریف کا ہی شکار ہو جائے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ نے جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کی تھی، تخریف کا شکار ہوئے تھے۔ ہم لوگ بعض اوقات لا علمی سے یا پھر اپنی سستی کی وجہ سے تخریف کر جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگ اس میں فوکس کریں گے اور عربی ٹیکسٹ کو بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے حکم لیتا ہے میرا رب انصاف کرنے کا۔ واقیموا وجوہکم، اور یہ کہ سیدھا رکھو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی کو پکارو خالص اسی کے لیے عبادت کر کے یا خالص اسی کے لیے دین کو اپنا کر۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدیٰ، ایک جماعت کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، بے شک بناتے ہیں شیطانوں کو اولیاء دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یاب ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 26۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں بنی آدم کو مخاطب کیا، اور اس میں تمام انسانیت ہی شامل ہیں، جتنے لوگ گزر چکے اور مزید جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، تمام انسانیت ہی اس کے اندر
شامل حال ہیں۔ اور کیا فرمایا، اے بنی آدم، تحقیق ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہارے قابل ستر اعضاء کو چھپائے اور تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہے۔ تو ان الفاظ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لباس کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نازل کیے، اور اس کی اہمیت کا مزید پتہ بھی ان الفاظ سے چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس پہننے کا، لباس کو منتخب کرنے کا حکم خود عطا فرمایا ہے۔ اور بھی مزید اس کی اہمیت کا پتہ تمام جانور اور تمام جو چرند پرند ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب لباس سے آراستہ ہیں، ان کے وقت اور حالات کے تحت اور موسم کے تحت ان کو لباس عطا کیا گیا۔ کچھ ایسے پرندے ہیں کہ بہت ہلکی ان کے اوپر سکن ہوتی ہے، بہت کم ان کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے پرندے اور جانور ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ باری برکم کھال نما لباس ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو گلیشیئر میں رہتے ہیں، یعنی کہ جو برفانی علاقے ہیں وہاں رہتے ہیں، ان کے مناسبت سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کھالیں عطا کی ہیں کہ جو ان کو سردی سے بچائیں۔ اور یہی تمام چرند پرند کے حالات ہیں کہ جیسی جیسی ان کو ضرورت ہے ویسی ویسی ان کو لباس عطا کیے ہیں۔ اب مزید دیکھتے ہیں کہ انسان اور جانوروں میں کچھ ممتاز صفات ہیں، تو اسی کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، اسی مناسبت سے پھر اس کو لباس التقوی کا حکم دیا ہے کہ تم لباس پہ آرائش زیبائش کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تقوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لباس کا چناؤ کرنا ہے۔ لباس التقوی کیسا ہوگا؟ جو پردہ پوش ہو، انسان کے اعضاء کو ڈانپتا ہو، ساتر ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جو انسان کے جسم کو نمایاں کرے، یا پھر اتنا تنگ اور چست لباس نہ ہو کہ انسان کے فگر نمایاں ہو، کہ جو پردے کا مقصد ہے، جو اس کو ڈانپنے کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہو رہا ہو، انسان کے تمام حد و خال نمایاں ہو رہے ہوں، تو یہ ایسا لباس پھر لباس التقوی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایسا لباس نہ ہو کہ جو عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ ہو رہا ہو، یا پھر مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ ہو رہا ہو، اور ایسا لباس نہ ہو کہ جس کے اندر فخر اور تکبر کا عنصر باقی ہو، کہ انسان عمدہ لباس پہن کر دوسرے پہ فخر اور تکبر جتائے، خود کی برتری جتائے، تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ کیا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی بارہا حدیث پڑھ سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور تکبر میری ازار ہے، جو ان دونوں میں سے کسی کو چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس بہت خوبصورت ہو، اس کے جوتے بہت خوبصورت ہوں، تو کیا یہ چیز تکبر میں آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورت لباس پہن لینا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ پھر مزید یہ کہ ایسا لباس زیب تن نہ کیا جائے جو کہ غیر مسلم کی مشابہت ہو۔ پھر مزید کہ مردوں کو ریشمی لباس پہننے کی ممانعت ہے۔ پھر مزید یہ کہ انسان لباس کا چناؤ کرے تو اعتدال پسندی اختیار کرے، اسراف سے بچتے ہوئے اس کا چناؤ کرے۔ ایسا نہیں کہ لباس پہ اگر زینت لگانے کا ہمیں اجازت ہے تو اس کے اوپر حد سے بڑھ کر بے تحاشا ہی پیسہ خرچ کیا جائے کہ جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو۔ جیسا کہ آج کل ہم اپنے شادی بیاہ کے جو فنکشن ہیں ان کو دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دلہن کا جو لباس ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے اور اتنا ہیوی باری برکم اس کو بنا لیا جاتا ہے
کہ ایک بار پہننے کے بعد دوبارہ اس کو پہننے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ پیسے جو ہیں اتنے لگائے وہ پھر ضائع ہو گئے سارے، کیونکہ وہ ایسے ہی پڑا پڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کا فیشن ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ تو یہ پہننے کے قابل نہیں رہا کیونکہ یہ اس کا فیشن آؤٹ ہو گیا ہے، یا پھر یہ پہلے بھی پہنا جا چکا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں بھی اسلام کے منافی ہیں۔ اسلام نے ادھار لے کر ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، عاریتاً چیز استعمال کی جا سکتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں بھی یہ چیز چلتی تھی، اور صحابہ کرام میں اسپیشل ایک ایسا کرتا منتخب کیا گیا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی، کسی دلہن کو تیار کرنا ہوتا تو وہ کرتا لے کر ایک دوسرے سے اس دلہن کو تیار کر لیا جاتا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام بناؤ سنگار زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اعتدال پسندی بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم لوگ فیشن کے نام پہ، تمدن کے نام پہ بہت سارا پیسے کا بھی ضیاع اور وقت کا بھی ضیاع کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس بات کا بھی رونا روتے ہیں کہ آج عورتوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑھ کر عورتوں نے ہی سب کو وقت ضائع کرنے پہ لگایا ہوا ہے۔ بازاروں کو دیکھ لیں، کسی مارکیٹ مالز وغیرہ کو دیکھ لیں، تمام کے تمام عورتوں کے کاموں پہ ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن عورتیں پھر بھی راضی نہیں ہیں۔ خیر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے بہترین جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ اور یاد رہے کہ لباس تقویٰ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا کردار بھی پاک ہوگا، کردار کے اندر بھی تقویٰ جھلکے گا، ورنہ سادہ لباس پہن لینا، کوئی لمبے چڑے چوگے پہن لینا، یہ تقویٰ کے منافی ہے چیز۔ اگر ہمارے اخلاق کے اندر تقویٰ نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی سادہ لباس پہن لیں، جتنا مرضی لباس کے اندر تقویٰ جھلک رہا ہو، تو پھر اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر انسان نے بہت لمبے چوڑے تقویٰ کے لباس کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، لیکن دل کے اندر کھوڑ ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے بدگمانیاں پالی ہوئی ہیں، دوسروں کے لیے حسد بغض کینے کا شکار ہیں، تو پھر یہ چیز تقویٰ کے منافی ہوگی۔ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے دلوں کو ہم نے ایمان سے سجا دیا تھا، ایمان سے معمور کر دیا تھا۔ کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو سجا دیا تھا دلوں کے اندر، دل ایمان کی روشنی سے مزین ہو چکے تھے، اور اس کے برعکس کفر، نافرمانی، فسق کو ناپسند کیا۔ کاش کہ ہم بھی انہی کے مصداق ہو جائیں، انہی کے نقش قدم پہ چلیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی گواہی دی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے تو کم ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑی سی ادھر مزید وضاحت کر دوں کہ جس طرح کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ خوبصورت لباس پہننا شاید اسلام کے منافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اعتدال میں رہتے ہوئے ہمیں زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ جو کہ اندر بتا دی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام بہت سارے ایسے مواقع تھے کہ خوبصورت اور مہنگا لباس پہن لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے مواقع آئے۔ اگر ایسا یہ غلط ہوتا یا لباس اچھا پہننا گناہ کا سبب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو منع کر دیتے۔ جس طرح کے بعض اوقات صحابہ کرام میں سے کسی کو دیکھتے عمدہ لباس پہنا ہوا ہے تو اس وقت پوچھتے کہ ہاں بھئی تم نے نئی نئی شادی کی ہے یا جو لباس خاص پہنا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے، تو پھر پتہ چلتا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ یا پھر اگر قیمتی لباس پہننے کی ممانعت ہوتی تو پھر دعا باقاعدہ ہمیں نہ سکھائی جاتی کہ نیا لباس پہننے کی یہ دعا ہے، اور اگر کسی اور کو نیا لباس پہنے دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو،
لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے اور فساد سے بچنا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تفسدوا، کہ کھاؤ پیو لیکن فساد نہ کرو۔ جیسا ایک اور مقام پہ فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین پہ فساد بن کر نہ چلو پھرو، یعنی کہ فسادی بن کر نہ پھرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ جیسا کہ امام مالک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حدیث 40 سال ان کو اعزاز حاصل ہوا حدیث پڑھانے کا، تو ان کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ روزانہ ایک جوڑا بدلا کرتے تھے، اور جو ایک بار پہن لیتے اس کو دوبارہ نہ پہنتے بلکہ اس کو غرباء میں تقسیم کر دیتے۔ تو یہ بھی اس طرح بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے کہ انسان خود بھی اچھا لباس پہنے اور دوسروں کو بھی گفٹ کر دے، یا پھر اگر غرباء ہیں تو ان کے اندر تقسیم کر دے، تو یہ بھی ایک صدقہ کی قسم ہو سکتی ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک خیر، یہ لباس التقویٰ جو استعمال کرتا ہے تو یہ سب سے ہی بہترین ہے۔ پھر مزید ذالک من آیات اللہ، یہ جو کچھ تمہاری طرف بیان کیا جاتا ہے اللہ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات کو پڑھیں تو ان سے ایسے واقعات یا پھر ایسے جو ان کے طرف احکام و مسائل ارسال کیے جاتے ہیں ان کو پڑھ کر سن کر نصیحت حاصل کریں، خود بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اور کس کس موڑ پر کیا کیا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ اپنے لباس کو اسپیشلی چیک کرنا ہے، اپنے گھر کے لباس کو بھی اور باہر نکلتے وقت بھی اپنے لباس کو، جیسا کہ ہم باہر نکلتے ہیں عبایا وغیرہ یوز کرتے ہیں یا اگر بڑی چادریں یوز کرتے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ کیا جو لباس التقویٰ ہے ان میں وہ شامل ہیں، جو پردے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، یا جو ہم اپنے چہروں کو چھپاتے ہیں، فیس ڈھانپتے ہیں، ویل کرتے ہیں، تو کیا اس سے پردے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، یا کہ نقاب بھی کیا ہے اور آدھا آدھا چہرہ نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک فیشنی پردہ ہے، جو پردے کے حق ہیں وہ پھر پورے نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آپ لوگوں کا ایک اور ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے پرندوں پہ غور و فکر کرنا ہے اور لیسن کے اندر بتانا ہے کہ کس پرندے کو آپ نے دیکھا اور اس سے آپ کو اللہ کی کیا قدرت نظر آئی، اور آپ نے کس طرح اس پہ غور و فکر کیا، یا مزید کسی اور کو آپ نے اس کے بارے میں موٹیویٹ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔